بیٹی وہ نہیں ہوتی جو صرف گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹی وہ ہوتی ہے جو ایک پوری نسل کا مستقبل بناتی ہے۔ لیکن افسوس ہم بیٹی کو وہ باتیں نہیں سکھاتے جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھا دی نا تو وہ کبھی کسی کے قدموں کی محتاج نہیں بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو کام ہوتے ہیں بس وہی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ ہماری اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہم نے ان کو کیا سکھانا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر خود اعتماد بن سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بیٹی کو یہ احساس دلائیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اگر وہ خود پر ایمان رکھتی ہیں۔ انہیں یہ جملہ روز سنائیں کہ بیٹا تم کر سکتی ہو۔ یہ چھوٹا سا جو جملہ ہے نا اس کے اندر کا پہاڑ ہلا سکتا ہے۔ آپ نے کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ کہا ہے کہ تم کر سکتی ہو۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ ہے کہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑیں۔ بیٹی کو یہ سمجھائیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ والی جو بیماری ہے نا یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بچی تھوڑی سی بڑی ہو، 10 سال سے اوپر ہو جائے، اس کو لازمی اپنی مطلب اس طرح کا لباس اس کو نہ پہنائیں، بلکہ بچپن سے 5 سال کی 4 سال کی عمر سے ہی ان کو ایسا لباس مت پہنائیں کہ جس میں ان کے مطلب بالکل ہاف سلیوز ایسی ہیں جو کندھے سے بازو جو ہے وہ ننگے ہیں، ان کو ایسا لباس پہنا دیا۔ اس طرح سے ان کے اندر سے حیا کا مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کا شوہر بھی ہے، گھر کے اندر آنا جانا بھی لگا رہتا ہے یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے، تو خبردار بیٹیوں کو اس طرح کا لباس ہرگز نہ پہنائیں جس میں ان کے جسم کے خطوخال واضح ہو رہے ہوں۔ تو یہ حیا کی علامت ہے، کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ ایک حیا کا حکم دیتا ہے۔ پھر بعد میں جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر افسوس کرنے کے بجائے بیٹیوں کو شروع سے ان کے اندر شرم و حیا کا مادہ جو ہے وہ ڈالیں، ان کے اندر یہ اہمیت پیدا کریں کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، لیکن ایک حد میں رہ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں لیکن ایک دائرے میں رہ کر۔ اسی طرح سے بیٹی کو یہ سمجھانا کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی کہ اگر کوئی انسان کچھ کر رہا ہے نا تو لوگ اسی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کے پیچھے تو لوگ باتیں نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں بہادر بنیں تو کمنٹس میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بہادر بناؤں گی۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو ہمیشہ ہاں سکھائی جاتی ہے کہ مرتے جیتے تم نے ہاں ہی کرنی ہے، تم نے نہ کرنی ہی نہیں ہے، چاہے تمہیں کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے نا تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ نہیں، آپ نے اس کو نہ کہنا سکھانا ہے کہ بیٹا جب آپ کا دل نہ مانے، آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ کے بھی کچھ جذبات ہیں، آپ کے بھی کچھ احساسات ہیں، آپ نہ کہہ سکتی ہو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جینے کا حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دیا ہے، مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے۔ اسے یہ سمجھائیں کہ شوہر، باپ، بھائی سہارا ضرور ہوتے ہیں لیکن خود بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات آ سکتے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے بھی ہیں، تو ایسا ان کو ہنر سکھانا، ایسی ان کی تربیت کرنا کہ کسی سے ڈرے جھجکے بغیر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کما کر کھا سکے، کیونکہ عزت ہمیشہ اسی کے حصے میں آتی ہے جو خود کچھ بن کر دکھاتی ہے۔ اسی طرح سے سب سے ضروری پوائنٹ کہ اس کو نماز کی اہمیت بتائیں، اس کو نماز سکھائیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ ماں خود بھی سستی کر رہی ہوتی ہیں نماز کے معاملے میں، بیٹیاں بھی سستی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو سکھائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوگا نا تو زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی تو اس میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، کبھی بھی تم ان مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکو گی جب تک سب سے بڑی ذات جو ہے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے مضبوط عورت ہوئی ہے جو اپنے رب پر یقین رکھتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا چھوٹا سا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔